فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے۔ اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں۔ لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 60 ٹیک اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے۔ 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے۔ آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک۔ اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا، اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے، معاذ اللہ۔ او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں، تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو۔ قال خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے۔ یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے۔ اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، ضعیف تراویح پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے ہیں، بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، جوان وہاں چوک میں کھڑے۔ کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو؟ شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے، پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے، کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے، تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے، اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان ارادہ کریں، پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آکے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، غمخاری کریں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں۔ ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے۔ ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے۔ بچیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے ادے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو۔ اللہ سے ڈریں، رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا۔ غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ